اور یہ غزل کے چند اشعار چیز بھائی عرض کیا ہے کہ تنہائی کا سنسار ہے اور کوئی نہیں ہے، تنہائی کا سنسار ہے اور کوئی نہیں ہے، تنہائی کا سنسار ہے اور کوئی نہیں ہے، اور کوئی نہیں ہے، اور کوئی نہیں ہے، بس تو ہے تیرا پیار ہے اور کوئی نہیں ہے، بس تو ہے تیرا پیار ہے اور کوئی نہیں ہے، تنہائی کا سنسار ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ راہوں میں تیرے نقش قدم ڈھونڈ رہا ہوں، میں ڈھونڈ رہا ہوں، راہوں میں تیرے نقش قدم ڈھونڈ رہا ہوں، قدم ڈھونڈ رہا ہوں، میں ڈھونڈ رہا ہوں، رستہ بڑا دشوار ہے اور کوئی نہیں ہے، رستہ بڑا دشوار ہے اور کوئی نہیں ہے، بس تو ہے تیرا پیار ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اور دور حاضر پر یہ شعر دیکھ لیں کہ سچ بولنے کا جگ نے یہ انعام دیا ہے، انعام دیا ہے، تو بچے چونگا شاہب بھائی، سچ بولنے کا جگ نے یہ انعام دیا ہے، انعام دیا ہے، سچ بولنے کا جگ نے یہ انعام دیا ہے، انعام دیا ہے، انعام دیا ہے، یہ سر ہے وہ تلوار ہے اور کوئی نہیں ہے، یہ سر ہے وہ تلوار ہے اور کوئی نہیں ہے، بس تو ہے تیرا پیار ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اور یہ پھر شعر دیکھ لیں تصوف کے رنگ میں کہ آواز ان الحق سے میرا ساتھ نبھا جا، تو ساتھ نبھا جا، آواز ان الحق سے میرا ساتھ نبھا جا، تو ساتھ نبھا جا، تو ساتھ نبھا جا، سر میرا سردار ہے اور کوئی نہیں ہے، سر میرا سردار ہے اور کوئی نہیں ہے، بس تو ہے تیرا پیار ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ اس سمت حیا ہے تو ادھر میری انا ہے، ہاں میری انا ہے، تو چاہوں گا اس مصرے پہ اعتراض ہے۔ ارے اس سمت حیا ہے تو ادھر میری انا ہے، ہاں میری انا ہے، ہاں میری انا ہے، یہ بیچ میں دیوار ہے اور کوئی نہیں ہے، یہ بیچ میں دیوار ہے اور کوئی نہیں ہے، بس تو ہے تیرا پیار ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اور یہ آخری شعر دیکھیں کہ اللہ تو رکھنا میرا ایمان سلامت، ایمان سلامت، اللہ تو رکھنا میرا ایمان سلامت، ایمان سلامت، ایمان سلامت، پازیب کی جھنکار ہے اور کوئی نہیں ہے، پازیب کی جھنکار ہے اور کوئی نہیں ہے، بس تو ہے تیرا پیار ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اور مقطع دیکھیں کشش بھائی، جناب ویس صاحب سے توجہ چاہوں گا اس مقطع پر
کہ وہ وقت ہے سلمان پہ اس وقت میں یارو، اس وقت میں یارو، وہ وقت ہے سلمان پہ اس وقت میں یارو، اس وقت میں یارو، اس وقت میں یارو، اللہ مددگار ہے اور کوئی نہیں ہے، اللہ مددگار ہے اور کوئی نہیں ہے، بس تو ہے تیرا پیار ہے اور کوئی نہیں ہے، تنہائی کا سنسار ہے اور کوئی نہیں۔ حضرات دیکھیے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ سلمان نبی جب خبر لکھنے چلتے ہیں تو غزل بن جاتی ہے، اور جب غزل لکھنے جاتے ہیں تو اخبار کی خبر بن جاتی ہے، اور ان کی شاعری سے ثابت ہوا کہ ایک نئی نسل کا شاعر، نئی نسل کا اخبار نویس کتنی اچھی خبر لکھ سکتا ہے اور کتنی اچھی غزل کہہ سکتا ہے۔ یہ جگر منچ کرشی ادھیکاری جی اس دہائی میں نئی نسل کے اندر جو نام سر فہرست لیے جا رہے ہیں ہماری مراد آباد کمشنری میں، اس میں ایک نام شکیل جمالی کا بہت ذمہ داری سے جسے کتابیں حوالوں میں لکھ رہی ہیں، وہ اس جگر منچ کی دین ہے۔ آج اسی دہائی کے ایک اور نئی نسل کے شاعر جو ہماری مراد آباد کمشنر سے تعلق رکھتے ہیں اور آج بمبئی میں رہ رہے ہیں، اطہر شکیل بھی اسی دہائی کے شاعروں میں آج کا ناقد ان کے اوپر قلم اٹھا رہا ہے، اور میں بہت ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ آنے والے دور میں سلمان نبی نئی نسل کے ہماری مراد آباد کمشنری کے وہ شاعر ہوں گے کہ جن کے اوپر ناقد قلم اٹھائے گا اور ان کے اوپر لکھا جائے گا، ان کی غزل اتنی برباد کرے گی اور اتنا نام کمائے گی۔